حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بڑی بھوک لگی تھی، کئی دن بیت گئے، کھانے کو چیز ہی کوئی نہ ملی، کھانے کو شے ہی کوئی نہ ملی، کئی دن گزر گئے۔ فرماتے ہیں کہیں سے ایک دودھ کا پیالہ آیا، میرے مصطفیٰ کریم نے دست مبارک میں پکڑا، میری نظر پڑی تو میرا دل کرے سارا مجھے ہی مل جائے۔ کتنے پیالے دودھ کے؟ ایک پیالہ، سارا مجھے مل جائے۔ کہتے ہیں حضور نے فرمایا ابو ہریرہ بھوک لگی ہے؟ میں نے کہا حضور بتا نہیں سکتا اتنی لگی ہے۔ تو حضور نے فرمایا پیچھے کتنے لوگ ہیں؟ کہ حضور 70 ہیں، 70 اصحاب صفہ ہیں، 70 طالب علم ہیں۔ فرمایا سارے ہی بلا کے لے آ۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں جا بھی رہا تھا اور پریشان بھی تھا، 70 پیئیں گے تو بچے گا کیا؟ بچے گا کیا؟ کیا بچے گا؟ کہتے ہیں میں گیا، بلا کے لایا اور لا کر کے نا لائن میں کھڑے کر دیے تو رسول پاک نے مجھے پکڑایا۔ میرا خیال تھا کہ پہلا نمبر میرا ہوگا پینے کا، لیکن حضور نے فرمایا تو ساقی بننا، ساقی جو ہوتا ہے وہ آخر میں پیا کرتا ہے، تو اس طرح کر کے شروع ہو جا، وہاں سے پلانا شروع کر۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں پہلے کو میں نے دیا، وہ جب پیتا جاتا تو میری نظر دودھ پہ تھی، وہ پیتا جا رہا تھا، میری نگاہ دودھ پہ تھی، کتنا رہ گیا، کتنا کم ہو گیا۔ فرماتے ہیں اس نے سیر ہو کے پیا اور تھوڑا سا نا اس نے ہچکچاہٹ محسوس کی کہ دوسرے ساتھی کے لیے بھی چھوڑ دوں۔ کہتے ہیں جب اس نے لبوں سے اتارا تو میرے مصطفیٰ کے لب کھلے۔ فرمایا شرما نہ، رج کے پی، سیر ہو کے پی۔ حضور نے صحابی سے فرمایا سیر، اب تنگی داماں پہ نہ جا، اور بھی کچھ مانگ ہے، آج وہ مائل بہتا اور بھی کچھ مانگ، چل پی۔ کہتے اس نے سیر ہو کے پیا تو حضور نے فرمایا چل ابو ہریرہ اب اس طرح کر، دوسرے کو دے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں انہوں نے بھی پیا تو ہچکچا کے نہ تھوڑا پی کے چھوڑا۔ حضور نے فرمایا ڈر نہ، کھول کے پی، کھول کے پی، یہ آستانہ نور کی خیرات ہے، یہ کم نہیں ہوا کرتی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا تبرک ہے، اس کے اندر کمی نہیں ہوتی۔ فرماتے ہیں ایک نے پیا، 2 نے پیا، 70 نے پیا۔ فرماتے ہیں جب میری باری آئی تو حضور نے فرمایا پیو، چونکہ میرے دل میں تو خیال تھا نا پہلے ملے گا، تو دیر ہو گئی انتظار کرتے، 70 بندوں کی لائن ہو تو مشکل تو ہو ہی جاتا ہے۔ فرماتے ہیں اب جب میں نے پیا تو میرے مصطفیٰ نے کہا چل ابو ہریرہ تھوڑا اور پی لے۔ فرماتے ہیں اور پیا، میں نے سیر ہو کے پیا، رج کی پیا تو حضور نے چل تھوڑا اور پی لے۔ فرماتے ہیں اور پیا تو حضور نے فرمایا چل یار فکر نہ کر، اور پی لے، تھوڑا سا پی لے اور پی لے، اے ساقی تیری خیر، تیرے میں کدے کی خیر، اے ساقی تیری خیر، تیرے میں کدے کی خیر، ایسی پلا کہ جس کا نشہ عمر بھر رہے۔ کہتے ہیں کہ نہ انکار کری اج ساقی، اج موسم بڑا سہانا، مستی دا ہن می برسا دے، نہیں پیاس دا کوئی ٹھکانا، تیرے کول شراب پرانی تے ساڈا درد بھی بڑا پرانا، آزم ہس ہس ٹال نہ سانو، اسی پیتےوں باج نہیں جانا، اور پیو اور پیو۔ کہتے ہیں کھل کے پیا۔ جب میں سیر ہو گیا نا تو میں نے کہا یا رسول اللہ اب تو میرا پیٹ باہر آ گیا ہے، اب نہیں میں پی سکتا۔ تو مصطفیٰ کریم نے فرمایا لا پھر میں پیتا ہوں۔ 71ویں نمبر پہ میرے رسول نے پیا۔ ہمارے شیخ استاد جب حدیث پڑھایا کرتے تھے نا، فرماتے تھے یہ تو ساری دنیا بیان کرتی ہے، ساری دنیا کے ایک دودھ کا پیالہ 70-71 نے پیا، اور یہ بھی بیان کیا کرو کہ 2 جہاں کے سردار ہیں اور 70 غلاموں کا جھوٹا پی رہے ہیں، یہ بھی بیان کیا کرو۔ مصطفیٰ کی یہ عاجزی بھی بیان کیا کہ 70 کا جھوٹا حضور نے پیا اور امت کو درس دیا میرے مصطفیٰ نے کہ میرے مومن کے جھوٹے میں اللہ نے شفا رکھی ہوئی ہے، یہ شفا ہے، حضور کا فرمان ہے۔ اصحاب صفہ کہتے ہیں کہ 70 کو ایک پیالہ، اس رنگ میں ہم نے تعلیم حاصل کی، اور جب تعلیم حاصل کر چکے تو پھر میرے نبی نے ڈیوٹی لگائی، فرمایا بلیغوا انی ولو آیا، اب میدان میں نکلو، ایک ایک آیت لو اور نکل جاؤ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، اب جہاں پڑھایا جاتا ہے اس ادارے کا کوئی نہ کوئی نام ہوتا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے درس و تدریس کے لیے سب سے پہلے ایک جگہ کا انتخاب فرمایا جو حضرت ارقم کا گھر تھا، اسے دار ارقم کہا جاتا تھا۔ دار ارقم کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم و تعلم کا سلسلہ شروع کیا۔ ابتدائی لوگ جو حضور سے دین کی تعلیم لینے والے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مکی زمانے میں جتنے لوگ مسلمان ہوئے وہ جس مدرسے میں جا کے تعلیم حاصل کرتے تھے اس کا نام دار ارقم تھا۔ وہاں بیٹھ کر وہ دین کی
تعلیم لیتے تھے، دار ارقم اس کو کہا جاتا تھا. اس کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ماحول بنایا. اگرچہ چھپ کے لوگ آتے تھے، لوگوں کی نظروں سے چھپ کے آتے تھے، لیکن وہاں آتے تھے اور آ کے پڑھا کرتے تھے. دار ارقم کے بعد جب معاملات آگے بڑھے اور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پسند فرمایا کہ ماحول کو بڑھایا جائے، تو حضور تھوڑا باہر نکلے. پھر حالات کشیدگی کی طرف بڑھے. اللہ پاک نے اپنے محبوب کو مدینے کی جانب ہجرت کرنے کا حکم ارشاد فرما دیا. حضور مدینہ طیبہ تشریف لے گئے. وہاں جا کے حضور نے جو سب سے پہلا کام کیا وہ کیا تھا؟ بول کے بتائیں. مسجد حضور نے بنائی. مسجد قباء کی بنیاد رکھی. پھر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ شہر میں گئے تو حضور نے مسجد نبوی کی بنیاد رکھی. یہ مسجد پورا مرکز تھی دین کا. جو کام ہم مسجد سے لیتے ہیں نا، وہ تو یہ ہے کہ نماز پڑھنے چلے گئے، جمعہ پڑھنے چلے گئے، بڑے خیر کے کام ہیں. ہاں اگر کبھی قسم اٹھانی ہوئی، کسی کو کہنا ہوا قسم اٹھا، تو پھر چلے گئے. یہ بھی ایک رواج ہے. صحابہ کرام نے مسجد سے جو کام لیا وہ یہ تھا کہ انہوں نے اپنی نجی زندگی سے لے کر قومی زندگی تک، اپنے ذاتی معاملات سے لے کر معاشرتی معاملات تک سارے کے سارے مسجد کے ساتھ جوڑ دیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ذاتی باتیں بھی مسجد میں بیٹھ کے انہیں بتاتے تھے. قومی، معاشرتی، عالمی باتوں کے بارے میں بھی حضور مسجد میں بیٹھ کر ارشاد فرماتے. سیاست میں ناپاکی اس وقت آئی ہے جب سیاست مسجد سے نکل گئی ہے. سیاست مسجد سے، بولیے اب کدھر گئی ہے؟ اللہ جانے کہاں کہاں گھوم رہی ہے، کیا حال ہو گیا ہے. اقبال کہتے ہیں کہ جلال بادشاہی ہو یا جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. ہلاکو خان یا چنگیز پیدا ہوتے ہیں جب دین اور سیاست کو الگ الگ کیا جاتا ہے. سارے کام مسجد میں ہوتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ کچھ لوگ تو آتے تھے ضروریات کا علم سیکھنے. طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم. ضروریات کا علم سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے. وضو، غسل، پاکی، پلیدی، نماز، حج فرض ہو جائے تو حج، زکوٰۃ فرض ہو تو زکوٰۃ کے مسئلے سیکھنے فرض ہو گئے. شادی کرتا ہے تو نکاح، طلاق ہے جو نفاذ کی باتیں سیکھنی ضروری ہو گئیں. یہ تو ہر مسلمان پر. ایک ایک کل دین کا سیکھنا وہ فرض کفایہ ہے کہ پورے شہر میں سے 2-1 لوگ بھی سیکھ لیں تو سب کی طرف سے وہ فرض ادا ہو گیا. اب حضور چاہتے تھے کہ پورا دین بھی لوگ سیکھیں. صحابہ میں سے کچھ تاجر تھے، صنعتکار تھے، کھیتی باڑی کرنے والے تھے. وہ شام کو آتے تھے، کچھ وقت گزارتے تھے. محبوب کا ارادہ ہوا کہ کچھ ایسا ادارہ قائم کیا جائے، کچھ ایسے لوگ ملیں جو یہیں رہیں ہمیشہ. خاص بات ہے، خاص توجہ سے سنیں. آج یہ ایک بہت بڑا اعتراض اٹھایا جا رہا ہے، اس پر سیر حاصل گفتگو کر رہا ہوں سمجھانے کے لیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ کچھ وقت کے لیے کچھ لوگ آتے ہیں، ان کو حضور مسجد میں وقت دیتے، ان کی بات سنتے، ان کو بھی پورا دین سکھاتے. پھر حضور نے الگ سے ایک ادارہ قائم کیا، ایک یونیورسٹی اسلام کی بنائی. مسجد نبوی کے ساتھ حضور نے ایک چبوترا بنایا، کھجور کے تنے کھڑے کر کے اوپر کھجور کے پتوں کی چھت ڈال دی. اس کو میرے نبی پاک نے صفہ کا نام دیا. 70 سے لے کر 400 تک صحابہ، 70 سے لے کر، صحابہ کی بات کریں گے تو اللہ بڑا راضی ہوگا. اتنی بڑی تعداد، 70 سے 400 تک صحابہ تھے جو صبح سے شام تک اس جگہ پہ رہا کرتے تھے اور میرے نبی پاک سے قرآن و حدیث کا علم سیکھا کرتے تھے. اسلام کا سب سے پہلا مدرسہ، سب سے پہلا ادارہ، سب سے پہلی یونیورسٹی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے بالکل ساتھ قائم فرمائی. حضور نے مسجد کے ساتھ اسے قائم کیا. اس یونیورسٹی میں طالب علم پڑھتے تھے. طالب علموں کے نام کیا تھے؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی. سبحان اللہ، کیسے حسین ستارے ہیں. حضرت بلال بھی اسی مدرسے کے طالب علم تھے. حضرت سلمان فارسی کہنے لگے حضور عمر تو بڑی ہو گئی ہے، مجھے بھی داخلہ مل جائے گا. فرمایا آجا، ہر عمر کے لیے داخلہ کھلا ہوا ہے. یہاں ہر عمر کا، ہر نہج کا، ہر رنگ کا، ہر نسل کا، یہ سارے 70 کے 70 حضور سے قرآن سیکھنے بیٹھتے. تو مدینے کے چاند کی نظر اٹھتی تو حضور فرماتے انہیں معمولی نہ سمجھنا، الصحابی کا نجوم، یہ تو سارے میرے ستارے ہیں.
یہ ستارے ہیں، ستارے، خوبصورت آنگن گلشن حضور نے بنایا، ایک مدرسہ قائم ہو گیا، اس میں پڑھنے لگے یہ لوگ۔ قرآن مجید نے ان لوگوں کا ذکر کیا۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ ان کے کپڑے دیکھ کے، ان کا اٹھنا بیٹھنا دیکھ کے لوگ، سورۃ بقرہ پڑھیے گا، لوگ انہیں مالدار سمجھتے ہیں، یہ سفید پوش ہیں، لوگ مالدار سمجھتے ہیں، ان کے چہروں سے لگتا ہے کہ بڑے مالدار ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ لا یسألون الناس الحافا، فرمایا یہ لوگوں سے لپٹ لپٹ کے سوال نہیں کرتے، یہ کھڑا کر کر کے مانگتے نہیں کہ میں بھوکا ہوں مجھے دو۔ انہوں نے اپنی سفید پوشی اپنے رب کے ساتھ راز رکھا ہوا ہے۔ یہ ان کی تعریف کی، ان لوگوں کی۔ میرے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مدرسے میں طلباء کو پڑھایا۔ کس طرح پڑھایا؟ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں 8 سال میں پڑھتا رہا اور ایک سورۃ بقرہ نبی پاک سے میں نے مکمل کی۔ کیا جی؟ بچے آتے ہیں مدرسے میں، کہتے ہیں استاد جی کورس کتنا کا؟ 8 سال کا۔ ہو بڑا لمبا ہے، حالانکہ اس میں پورا قرآن ہے، حدیث ہے، تفسیر ہے، اصول حدیث ہے، اس کے اندر صرف ہے، نحو ہے، بلاغت ہے، سارا کچھ ہے۔ پورا کورس 8 سال۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے 8 سال میں صرف سورۃ بقرہ پڑھی، اور جب میری مکمل ہو گئی تو میرے ابا جی جناب عمر نے اونٹ ذبح کر کے صحابہ کی دعوت پکائی، اونٹ ذبح کر کے۔ کتنے راضی ہوئے میرے والد گرامی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے علوم حاصل کیے، پھر اس کا فائدہ کیا ہوا کہ مدینے میں جس آدمی نے حضور کے وصال ظاہری کے بعد مسئلہ پوچھنا ہوتا تھا، عبداللہ ابن عمر سے جا کے لوگ پوچھا کرتے تھے۔ وہ مفتی مدینہ، مفتی مکہ، مفتی حجاز کے نام سے معروف ہوئے۔ یہ یونیورسٹی رسول پاک نے قائم فرمائی۔ اس یونیورسٹی میں پڑھنے والوں کا طریقہ کیا تھا؟ یہ سننی ہے بات آپ نے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ایسے ہی لوگ ہیں، بس کوئی پرسان حال ہی نہیں۔ وہ جو لوگ وہاں رہتے تھے ان کا ذریعہ معاش کیا تھا؟ لوگ آگے پوچھتے ہیں مولانا آپ کام کیا کرتے ہیں؟ تنزن پوچھتے ہیں، یہ بچے روٹی کہاں سے کھاتے ہیں؟ آؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مدرسے کے طلباء کی روٹی کا طریقہ سنو۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رسول پاک نے ہمیں اپنے مالدار صحابہ پر تقسیم کر دیا تھا۔ فرماتے ہیں کوئی 10 کو ساتھ لے جاتا تھا، کوئی 12 کو ساتھ لے جاتا تھا، کوئی 13 کو ساتھ لے جاتا تھا۔ ابو بکر صدیق 70 کو لے جایا کرتے تھے، 70 طالب علموں کو لے جاتے تھے اور جا کے کھانا کھلایا کرتے تھے۔ اور فرماتے ہیں جب صحابہ کے باغوں میں کھجوریں پکتی اور جب انگور پکتے تو کہتے ہیں جہاں صحابہ صفہ کا چبوترا تھا، جہاں مدرسہ تھا، وہاں صحابہ نے ایک رسی باندھ دی تھی جس کے باغ میں تازہ کھجوریں پکتی تھی، وہاں لا کے لٹکایا کرتا تھا۔ وہ تازہ انگور وہاں لا کر کے لٹکایا کرتا تھا، طالب علم کھاتے تھے، وہ بھی خوش ہوتے تھے، رسول پاک بھی راضی ہوا کرتے۔ یہ مدرسہ تھا، مدرسہ۔ اور حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ہم طالب علم تھے، ہمارے وجود پر کپڑے بھی پورے نہیں ہوتے تھے۔ کسی کے پاس تہمد ہوتی تھی تو کرتا نہیں ہوتا تھا، کسی کے پاس کرتا ہوتا تھا تو اسی کو تہمد بنا لیتا تھا۔ لباس بھی پورے نہیں، کھانے کے لیے چیزیں بھی پوری میسر نہیں۔ فرماتے ہیں آج فقیر وہ لوگ بن گئے، کوٹھیاں لمبی چوڑی بنائی ہوئی ہیں اور اربوں خربوں روپے کا ان کے پاس آستانے اور دربار ہیں، تو مدرسے کا ناظرے کا بھی نہیں، اور کہتے ہیں ہم فقر سکھا رہے ہیں۔ فقر تو وہ ہے جو مدارس میں سکھایا جاتا ہے، فقیری وہ ہے جو مدارس میں سن لیں۔ اب مولوی بیچارہ بالکل معرفت سے دور ہو گیا ہے، اور جس کو معرفت کا ترجمہ نہیں آتا وہ معرفت والا ہو گیا ہے۔ نیرنگیے سیاست دوران تو دیکھیے، یہاں منزل انہیں ملی ہے جو شریک سفر نہ تھے، عجیب چکر چل گیا۔ الگ الگ لوگوں نے تفسیر، صوفی کس کو کہتے ہیں، درویش کس کو کہتے ہیں؟ جب مولوی اپنے علم پر عمل کرے اور عمل میں مخلص ہو جائے تو وہی اللہ کا ولی ہوا کرتا ہے۔ بس اتنی سی تعریف ہے، یہی حضرت مجدد صاحب نے کی ہے، یہی غوث اعظم نے کی ہے، یہی شیخ شہاب الدین سہروردی نے کی ہے، یہی تفسیر خواجہ معین الدین اجمیری نے فرمائی ہے، یہی تمام صوفیاء نے فرمائی ہے۔ اب اس مدرسے کے اندر حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کبھی تو صحابہ لے جاتے اور کبھی یہ حال ہوتا تھا کئی دن روٹی نہیں ملتی تھی، غربت، فقر، درویشی۔ پھر مدارس قائم ہوئے۔ حضرت معاذ بن جبل اگر آ کے دمشق بیٹھتے تھے تو وہاں رسول اللہ کی حدیثوں کا درس دیتے تھے۔ حضرت مولا علی اس مدرسے سے فارغ التحصیل تھے، وہ کوفے گئے تو وہاں انہوں نے مدرسہ قائم کیا۔ جہاں صحابی وہ صحابہ جہاں بیٹھتے تھے نا، جو بیٹھا ہوتا تھا وہ یونیورسٹی ہوتا تھا، جو بیٹھا ہوتا تھا وہ یونیورسٹی تھا، ادارہ تھا، وہ چلتے پھرتے لوگ ادارے بن گئے۔ اس ادارے کا فیض آگے بڑھا، تابعین کا زمانہ آیا
تو سب سے پہلا نمبر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا تھا. اس مدرسے میں پڑھنے والے امام ابو مالک جیسے لوگ تیار ہوئے, امام محمد جیسے لوگ خوش اچین ہوئے. امام عبد الرزاق نے وہاں سے پڑھا, اور پھر امام عبد الرزاق سے حضرت امام بخاری نے پڑھا, اور امام بخاری نے پھر امت کو حدیث کا پورا اسلوب دیا, طرز زندگی دیا. پھر مدارس قائم ہونے لگے, حکومتیں مدرسے قائم کرتی. حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنے دور حکومت میں درجنوں, بیسیوں, سینکڑوں مدارس قائم کیے. عالم کی تنخواہ اتنی تھی جتنی صوبے کے گورنر کی ہوتی ہے. کہ نہیں ہے تھوڑے گورنر کی تنخواہ پتا جی؟ گورنر ہاؤس نہیں بندہ پیدل پھر سکتا, تنخواہ تو دور رہ گئی. تو مولوی کے حجرے کے اندر اگر لائٹ نہیں لگ جائے تو سارا محلہ پوچھنے آ جاتا ہے کتوں لوا لیجیے, تو بتی لوا لی. اتنا بڑا کام کر لیا. گورنر ہاؤس پیدل. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ نے گورنر اور خطیب کی تنخواہ ایک برابر کی. لوگوں نے کہا حضور یہ کیا ہے؟ فرمایا وہ دنیا داری چلاتا ہے, یہ رسول اللہ کا دین پڑھاتا ہے, یہ نبی پاک کے رنگ سے لوگوں کو آگاہ کرتا ہے, یہ حضور کے جلوے دکھاتا ہے. اس کی باتیں سنتے 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 دل نور والا بنتا ہے, اور رسول اللہ کے جلوے نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں. تو میں اس کی یہ مدارس کا ایک پورا سلیبس بنایا گیا. اب باری آ گئی ہماری, بالخصوص پاکستان اور ہندوستان کی. انڈیا کے اندر پھر بھی مدارس کے ساتھ گورنمنٹ کا رویہ کچھ اور طرح کا ہے. ہمارے ہاں کوئی گورنمنٹ کوئی مدرسہ نہیں چلاتی. جو مدرسے گورنمنٹ چلاتی ہے وہ بھی اپنے مقصد کے لیے چلاتی ہے, دین کے لیے نہیں چلاتی. جن مدارس کو گورنمنٹ فنڈ دیتی ہے اس سے مقصد جو بھی گورنمنٹ دیتی ہے, میں نام نہیں لیتا, اور یہ سارے کرتے ہیں. ایک طرف شور کرتے ہیں فلانا مدرسہ دہشت گرد ہے, سب کو پتا ہے کس کا مدرسہ دہشت گرد ہے. اب بتانے کی ضرورت آپ کو پتا ہے کہ نہیں؟ پکی بات ہے. جن کو پتا ہے وہ ہاتھ کھڑا کریں. دہشت گرد مدرسوں کا جن کو پتا ہے, تو اتنے سارے بندوں کو پتا ہے. جنہوں نے نہیں نا ہاتھ کھڑے کیے, وہ ساتھ والے سے پوچھ لینا, بتا دے گا, وہ بتا دے گا ساتھ والے کو. پتہ ہے نا جی آپ حضرات. اب گورنمنٹ ہماری ان مدارس کو فنڈ دیتی ہے اس لیے کہ بغل بچہ تنظیمیں بنا کے رکھنا چاہتی ہے. اگر گورنمنٹ چاہے تو کوئی دہشت گرد مدرسہ کبھی بھی آگے بڑھ سکتا. جب آپ اتنے سارے لوگوں کو پتا ہے, مجھے پتا ہے, تو ان کو نہیں پتا؟ سب کو پتا ہے کون دہشت گرد ہے. جو اہل حق کے مدرسے ہیں, اہل حق کے, ان مدارس کو نہ گورنمنٹ کو فنڈ جاری کرتی ہے نہ باہر سے کوئی ایڈ آتی ہے. مدرسہ ایک پوری ضرورت ہے. اور مدرسے کی حاجت کیا ہے؟ آپ تراویح کے لیے جب رمضان شریف شروع ہوتا ہے تو حافظ کی ڈیمانڈ کرتے ہیں, حافظ کی. میرے بھائی جب آپ گھی لینے جاتے ہیں تو آپ کو یہ تو پتا ہوتا ہے نا گھی بنتا کہاں ہے, خریدیں گے کیسے, اس کی ساری صورتحال کا آپ کو پتا ہے. پاکستانی کوئی بھی نہیں کہے گا کہ گھی والی انڈسٹری بند کر دو, اس لیے کہ گھی کے بغیر ہنڈیاں نہیں پکتی. آپ فوری طور پہ ان چیزوں کا پتہ رکھتے ہیں. حافظ مانگتے ہو, حافظ کہتے ہیں اچھا قاری ہونا چاہیے, اچھا قاری, قرآن پاک اچھا پڑھنے والا. کیوں حضرت؟ اچھا قاری, اچھا حافظ. تو سوال یہ ہے کہ اچھا قاری پیدا کہاں ہوگا؟ کہاں پیدا ہوگا اچھا قاری؟ اسکول میں, کالج میں, دربار پہ, کہاں پیدا ہوگا؟ نہیں بول کے بتائیں. تو مدرسہ کون چلائے گا؟ مدرسے کے ساتھ تو رویہ یہ ہے کہ لوگ زکوٰۃ کے پیسے دینے آتے ہیں مدارس میں, زکوٰۃ کے, اور اس پر بھی ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ جمعے والے دن 10 دفعہ اعلان کیا جائے کہ ہم نے مدرسے کو زکوٰۃ دی ہے. حالانکہ زکوٰۃ تو اس آدمی کی نیکی ہے جو آپ سے وصول کر رہا ہے. آپ پڑھیں اٹھا کے بزرگوں کو, اس پر بھی 10 دفعہ, 20 دفعہ, 100 دفعہ لوگ سوچتے ہیں, اور پھر جا کر کے لوگ اس طرف توجہ کرتے ہیں. مدارس اسلامیہ ذبح حالی کا شکار ہے. آپ کو عالم کی ضرورت ہے. مجھے بتلائیے, بچے کی پیدائش سے لے کر کان میں اذان دینے سے لے کر جنازے تک ڈیوٹی کون سا انجام دیتا ہے؟ اور جب حالات بگڑ جاتے ہیں, مسائل بن جاتے ہیں, میں 3 دفعہ طلاق کہہ بیٹھا ہوں, میں یہ کر بیٹھا ہوں, ادھر ہو گیا ہوں, تو مسائل کون بتاتا ہے؟ تو عالم کہاں پیدا ہوگا؟ اگر وہ انڈسٹری بند کر دی جائے جہاں عالم نے پیدا ہونا ہے, اس کے ساتھ ہمارا تعلق ہی کوئی نہ رہے, تو علماء کیسے پیدا ہوں گے, قاری کیسے پیدا ہوں گے, حفاظ کیسے پیدا ہوں گے؟ جب آپ کسی چیز کی تشکیل میں دلچسپی نہیں رکھتے. اور یاد رکھیں, حافظ پیدا ہوں گے, قاری پیدا ہوں گے تو لفظ محفوظ رہیں گے, عالم پیدا ہوں گے تو قرآن کے معنی محفوظ رہیں گے.
اور اللہ نے یہ ذریعہ بنایا ہے ان کی حفاظت کا. علماء بڑی ضروریات ہوتی ہیں میرے بھائی، بڑی ضروریات ہوتی ہیں. ایک عالم کی کتاب اس زمانے میں اتنی مہنگی ہے کہ کتاب تک پہنچنا مشکل ہو گیا. میں نے پہلے بھی بات عرض کی تھی، میں نے ایک حدیث فتاوی رضویہ سے ایک دفعہ جمعے میں سنائی. میرے پاس کچھ لوگ آئے، کہنے لگے مولانا یہ حدیث آپ نے سنائی ہے، ہمارے مولوی صاحب کو تو 25 سال ہو گئے خطبہ دیتے، کبھی نہیں سنائی انہوں نے، تو ان کو بھی چاہیے نہ پڑھیں اور سنائیں. میں نے کہا مولانا کی تنخواہ کتنی؟ کہنے لگے 8,000 روپیہ. تو میں نے کہا جس کتاب سے میں نے حدیث سنائی ہے وہ کتاب ہی 14,000 کی آتی ہے، تو مولوی کہاں سے سنائے آپ کو؟ وہ بچوں کی روٹی پوری کرے یا آپ کو حدیث سنائے؟ یہ ابھی تراویحوں کا مسئلہ ہو رہا ہے نا، صبح شام اعلان ہوتے ہیں علماء کی خدمت کرو، اور پھر دعویٰ ہوتا ہے 25,000 روپیہ دیا ہم نے مولوی صاحب کو. وہ میرے بھائی تو کپڑے تو لینے جا بازار کیا. اور مدارس کے طلباء کی کیا. پہلے تو مجھے شکوہ یہ ہے، اتنا ستیلا مذہب ہے کہ کوئی آدمی اپنا ذہین اور پڑھا لکھا بچہ مدرسے لے کے نہیں آتا، لاتا ہی نہیں. جو بالکل سمجھتے ہیں نہ کام کر سکے گا نہ یہ اسکول پڑھے گا، اس کو مدرسہ میں لا کے داخل کراتے ہیں. اور پھر پرسان حال کوئی نہیں مدارس اسلامیہ کا، کوئی پوچھنے والا نہیں. اور مدرسوں کے محتمم ان کا تو اللہ بھلا کرے، وہ ویسے ہی مدرسہ بنا کے فارغ ہوتے ہیں، بچے سے انہیں کوئی دلچسپی نہیں، الا ماشاءاللہ ان کو دلچسپی اس چودھری سے ہے جو مدرسے کے ساتھ تعاون کرے گا. سب کی بات نہیں کرتا. بچوں کا ان کے شعور کو کس نے بیدار کرنا ہے، ان کو آگے کس نے لے کے جانا ہے. کبھی کبھی مدرسوں کا کھانا چیک کیا کریں جا کے، کبھی چیک کریں کسی مدرسے میں لنگر کیا پکتا ہے، آپ کے ہوش اڑ جائیں گے، ہوش اڑ جاتے ہیں. ہم مدرسے میں پڑھا کرتے تھے تو ایک دن بچوں کو شرارت سوجھی. اس وقت جو شرارتیں ہوتی ہیں وہ بڑی زبردست ہوتی ہیں، بلکہ وہ نئی ایجاد ہوتی ہیں طالب علمی کے زمانے میں. تو دال کھاتے کھاتے، میں تو ویسے بھی مدرسے میں امتحان کے دنوں میں رہا کرتا تھا، ابا جی کہتے تھے کہ گھر میں آ کے کھانا کھانا ہے، اس مدرسے میں پڑھنا جہاں بندہ شام کو آ جائے. کچھ عرصے رہنا پڑا مدرسے میں، تو وہ دال جو تھی نا، وہ دال نہیں ملتی تھی پر دال پکی ہوتی تھی. اس دال میں دال، پتہ نہیں آپ کو سمجھ آئی ہے بات کی کہ نہیں، دال میں سے دال میسر. اور کئی دفعہ ایسے ہوتا تھا کہ سویرے سحری کا وقت ہوتا تھا یا ناشتے کا وقت ہوتا تھا، تو استاد کہتے تھے نہ پانی پا کے ابالی ہے تو پھر خراب نہیں ہوتی. تو اب وہ ان کا حکمت تھی سمجھانے کی، تو ہم بھی اس حکمت کو سمجھ جاتے تھے. پانی ڈال کے ابال لیتے تھے تو وہ بالکل ہی دال ختم ہو جاتی تھی، پتہ نہیں کیا بچتا تھا. تو محتمم صاحب جو تھے، پرنسپل صاحب، وہ آئے صبح وزٹ کرنے ناشتے کے وقت. تو بچوں نے بحث چھیڑ دی، علمی بحث. ایک علمی بحث ہونے لگی. کچھ بچے کہنے لگے جائز ہے، کچھ کہنے لگے ناجائز ہے. وہ جائز ہے ناجائز ہے، جائز ہے ناجائز ہے، بحث ہو رہی. استاد بھی کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا مجھ سے پوچھ لو بیٹے کیا جائز اور کیا ناجائز ہے. تو جس نے یہ شرارت تیار کی تھی نا، وہ کھڑا ہو گیا، جس نے تیار کی تھی اور سنانا چاہ رہا تھا. وہ کہنے لگا استاد جی ہمارے درمیان بحث چھڑ گئی ہے کہ جو ہمارے مدرسے میں دال پکتی ہے اس سے وضو جائز ہے کہ ناجائز ہے. تو یہ بحث چھڑ گئی ہے، مسئلہ حل نہیں ہو رہا. تو آپ ذرا ہمیں وضاحت کر کے بتا دیں جائز ہے کہ ناجائز ہے. تو استاد فرمانے لگے بڑے نالائق ہو، کل انشاءاللہ تعالی جو دال پکے گی وہ اچھی پکے گی. مجھے سمجھ آ گئی ہے تم کیا بتانا چاہ رہے ہو. یہ حال ہے مدارس اسلامیہ کا کہ وہاں کا کھانا آپ جا کے دیکھ کے تو حال کوئی نہیں. بچوں کے رہن سہن کے معاملات گڑبڑ. تو آپ جب سب سے بڑا، گورنمنٹ تو سرپرستی نہیں کر رہی، اور ضرورت کتنی ہے. میں ذمہ داری سے بات کہہ رہا ہوں، میں خود غلام ہوں ایک آستانے کا، میں خود نوکر ہوں. لیکن میرے بھائی دین کو جب بھی ضرورت پڑی ہے نا، 1000 تنقید کریں، علماء میں آپ 1000 خامیاں تلاش کریں، لیکن آج بھی دین پر جب کڑا وقت آتا ہے، جب حکومتیں، سیاستدان، ظالم دین کے خلاف بات کرتے ہیں، تو جو طبقہ سب سے پہلے بولتا ہے وہ علماء کا طبقہ ہے. اپنی بے سر و سامانی کے عالم میں، غریبی کے عالم میں علماء کھڑے ہو جاتے ہیں، احتجاج ہوتا ہے. پیرانے عظام تو اللہ ماشاءاللہ اچھے اچھے لوگ بھی ہیں، لیکن پیر تو کسی نہ کسی پارٹی سے وابستہ ہے. بڑے بڑے پیرانے عظام تو کسی نہ کسی پارٹی میں ہے، کوئی پیپلز پارٹی میں ہے، کوئی نون لیگ میں ہے، کوئی تحریک میں ہے، کوئی کسی میں ہے، کوئی کسی میں ہے. وہ تو سارے مست ہیں، ان کا تو معاملہ ہی نہیں. وہ تو ادھر آتے ہی نہیں. وہ تو کہتے ہیں مولوی کو کیا پتا ہوتا ہے، ہم نے کوئی معرفت یاد کر لی، اللہ جانے وہ کس بلا کا نام معرفت رکھا ہوا ہے. میرے بھائی یاد رکھیں، مدارس اسلامیہ اور قرآن، آپ مارکیٹ میں چلے جائیں، کوئی ہماری حکومت نے پریس نہیں لگایا ہوا، کوئی پریس نہیں
کہ یہاں دینی کتابیں چھپیں گی، یہ دین کے لیے ہم کام کر رہے ہیں، کوئی شے نہیں۔ آپ بازار میں جا کے کہیں کہ مجھے دین کے فلانے موضوع پہ کتاب چاہیے، ایک نہیں آپ کو درجنوں کتابیں ملیں گی، اور جب آپ کتاب کھول کے دیکھیں گے تو پتہ چلے گا اس نے لکھی ہے جو کسی مدرسے کے حجرے میں بیٹھا کرتا تھا، جو کسی مسجد کے حجرے میں بیٹھا تھا، اسی نے پروف ریڈنگ کی، اسی نے کام کیا۔ کتابیں بھی مدرسے لکھتے ہیں، حافظ بھی مدرسے پیدا کرتے ہیں، دین کے بارے میں اگر کوئی پراپوگنڈا ہوتا ہے تو اس کا جواب بھی، اور ایک